آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح مکتبہ شاملہ سے حدیث مبارکہ کو تلاش کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے پہلے آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم مکتبہ شاملہ میں کوئی بھی جو کتاب ہے ہم کس طرح اس کو اوپن کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی کتاب کس طرح یہاں سے نکال سکتے ہیں۔ یہ بڑا آسان سا کام ہے۔ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ مکتبہ شاملہ سے جس بھی کتاب کو آپ اوپن کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ مکتبہ شاملہ پہ سب سے پہلے کہیں پر بھی کلک کر لیں، یعنی یہ پوری سکرین ہے، ہم کہیں پر بھی کلک کر لیتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ ایک باکس اوپن ہو جائے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں کیٹالاگ۔ کیٹالاگ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح آپ کسی بھی لائبریری میں چلے جائیں تو وہاں پر ہر جو لائبریری ہے اس کے انٹر ہوتے ساتھ ہی اس کے اندر کیٹالاگ موجود ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہی کسی لائبریری میں جائیں گے تو وہاں پر کیٹالاگ پڑا ہوگا۔ کیٹالاگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس لائبریری کے متعلق پتہ چل جاتا ہے کہ اس لائبریری میں کون کون سی کتابیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اچھا، جب ہم مکتبہ شاملہ میں آتے ہیں، کیونکہ مکتبہ شاملہ بھی ایک ڈیجیٹل لائبریری ہے تو اس کے اندر بھی باقاعدہ کیٹالاگ موجود ہے۔ جس طرح آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہے ہیں، یہ سامنے لکھا ہوا ہے متون الحدیث ہے، عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فرق و درود ہے، اس کے بعد تفسیر آ گیا، اس کے بعد علوم القرآن آ گیا، تجوید آ گیا، اجزاء الحدیثیہ آ گیا، مخطوطات الحدیثیہ آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ سارے کے سارے کیٹالاگ آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ یہاں سے مینیو کو نیچے کر سکتے ہیں، آپ دیکھیں گے کتنے یہاں پر کیٹالاگ سارے کے سارے موجود ہیں۔ نحو و صرف کے ہیں، لغت کی کتابیں ہیں، انصاب کی ہیں، تراجم و طبقات کی ہیں، تاریخ کی ہیں، سیر کی ہیں، ٹھیک ہے، کتب ابن القیم ہیں، کتب ابن تیمیہ ہیں، فتاوی ہیں، یعنی یہ ساری کی ساری کتابیں آپ کو یہاں سے مل سکتی ہیں اس کیٹالاگ سے۔ اب اگر فرض کریں ہمارا چونکہ تخصص حدیث کے اندر ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم کتب احادیث کو تلاش کریں، تو کتب احادیث میں دو قسم کی آ جاتی ہیں، ایک ہوتی ہیں متون والی کتابیں اور دوسری ہوتی ہیں اجزاء الحدیثیہ، تیسرے مخطوطات ہیں اور چوتھے ہیں شروح الحدیث۔ یعنی پہلے نمبر پر جو بنیادی مصادر ہیں یعنی متون الحدیث ہیں وہ کون سے ہیں؟ ہم یہاں پر دیکھیں گے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے متون الحدیث، اس کے سائڈ پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو جمع کا نشان بنا ہوا ہے، ہم جو اس پر کلک کریں گے تو یہ کیٹالاگ اوپن ہو جائے گا۔ اب جو ہی یہ کیٹالاگ اوپن ہو گیا تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کیٹالاگ کے اندر کون کون سی متون کی کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کیٹالاگ میں نے اوپن کیا، سب سے صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، سنن نبی داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن نسائی ہے، ترمذی ہے، دارمی ہے، شرح معانی الاثار ہے، یعنی ساری کی ساری کتابیں آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہیں۔ اور ہیں یہ کتنی، کلک کر کے آپ چلتی جائیں آپ کو نظر آ جائے گا۔ یہ کافی ایک لمبی فہرست ہے جو یہاں تک جا رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری متون کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی بنیادی مصادر ہیں حدیث مبارکہ کے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، صحیح بخاری کے آگے لکھا ہوا 256، صحیح مسلم کے آگے لکھا ہوا 261، پھر سنن نبی داؤد کے آگے 275۔ اب یہ جو ہندسے لکھے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ہندسے اصل میں مصنف کا سن وفات ہے، یعنی جس سن میں مصنف نے وفات پائی وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کا جو سن وفات ہے وہ 256 ہجری ہے، امام مسلم رحمہ اللہ کا 261 ہے، سنن ابی داؤد، امام ابی داؤد کا 275 ہجری ہے، اس کے بعد امام ابن ماجہ کا 273 ہے، سنن نسائی، امام نسائی رحمہ اللہ کا 303 ہجری ہے۔ یعنی ہر مصنف جو صاحب کتاب ہیں ان کا سن وفات جو ہے وہ آگے لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد جب آپ کسی بھی کتاب کے اوپر کلک کریں گی، جب ہم مثال کے طور پر جب ہم کوئی بھی کتاب خریدنے جاتے ہیں، جب ہم کتاب پڑھنے چاہتے ہیں، اس کے اندر 2 سے 3 باتیں بڑی اہم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، وہ کتاب کون سی ہے، مثال کے طور پر صحیح بخاری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر یہ صحیح بخاری کا ترجمہ کس نے کیا، یا اس پر شرح کس نے کی ہے، یا اس پر تحقیق کس نے کی ہے، یہ اہم بات ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کہ یہ چھاپا کس کا ہے، مثال کے طور پر بیروت کا چھاپا ہے، کراچی والوں کا چھاپا ہے، یا لبنان والوں کا چھاپا ہے، کہاں کا چھاپا ہے، یہ یعنی کہاں سے پبلش ہوئی ہے، یہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتاب کی کوالٹی بڑے میٹر کرتی ہے۔ پھر نمبر 2، انٹرنیشنل نمبرنگ جو ہوتی ہے وہ کس حساب سے ہوتی ہے، وہ بھی ہمیں ساتھ ساری دیکھنی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ ظاہر ہے آپ کتاب، اب یہ فزیکل کتاب تو آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ ہم کسی بھی کتاب پہ اگر آپ ہم کلک کرتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے صحیح بخاری پر کلک کیا ہے تو آپ سب سے نیچے آپ کو اب نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں یہاں پر میں نے یہاں اس کو سلیکٹ کر لیا، یہاں پر کتاب کی قسم آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کتاب کی قسم کیا ہے؟ متون کی کتاب ہے۔ کتاب کا پورا نام کیا ہے؟
الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسنت و ایام ہو، یعنی یہ صحیح بخاری کا پورا نام ہے۔ اکثر لوگوں کو صحیح بخاری کا نام بھی نہیں پتا ہوتا پورا، کہ صحیح بخاری کا اصل میں پورا نام کیا ہے۔ تو صحیح بخاری کا پورا نام یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کے مؤلف کون ہیں؟ محمد بن اسماعیل ابو عبداللہ البخاری الجعفی رحمہ اللہ، ٹھیک ہے جی، یہ ان کا نام ہے، نیچے مؤلف کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد المحقق، اس پر تحقیق کس نے کی ہے؟ تو زبیر بن ناصر، یہ ہیں، ان کو ناصر البانی بھی ہم کہتے ہیں، ان نے تحقیق کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر یہ چھپی کہاں سے ہے وہ بھی نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد کس سن میں چھپی ہے وہ بھی یہاں پر بتا دے گا، اس کی جلدیں کتنی ہیں وہ بھی بتا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر دوبارہ اس میں ترقیم کب ہوئی وہ بھی آپ کو بتائے گا، یعنی ساری کی ساری تفصیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی۔ آپ جس کتاب پر کلک کریں گی آپ کو یہاں سے اس کی تفصیل مل جائے گی۔ مثال کے طور پر سنن نسائی ہے، تو ہم سنن نسائی پر کلک کرتے ہیں تو کتاب کا نام آ گیا، پھر کتاب کا پورا نام اس کی قسم آ گئی، پھر پورا نام آ گیا، اس کے بعد مؤلف کا نام آ گیا، تحقیق کس نے کی؟ عبد الفتاح، ان نے تحقیق کی ہے۔ چھپی کہاں سے؟ حلب سے چھپی ہے، المطبوعات الاسلامیہ کے حوالے سے 1996 میں چھپی ہے، 9 جلدیں ہیں اس کی۔ یعنی ہر کتاب جس پر بھی آپ کلک کریں گی آپ کو اس کی ڈیٹیل مل جائے گی۔ نہیں تو سب سے نیچے بائیں طرف یہ ہے بطاقت الکتاب، آپ بطاقہ پر کلک کر لیں، آپ کو پھر بھی کتاب کی جو مکمل تفصیل ہے وہ مل جائے گی۔ مثال کے طور پر ہم جاتے ہیں، دوبارہ دیکھ لیں، صحیح بخاری بھی میں نے کلک کیا تو سب سے نیچے بائیں طرف یہ یہاں پر بطاقت الکتاب، اس پر کلک کر لیں، آپ کو کتاب کے متعلق جو تفصیل ہے وہ مل جائے گی۔ کتاب کا نام آ گیا، مؤلف کا نام آ گیا، چھپی کہاں سے ہے۔ اکثر جب ہم نے حوالہ دینا ہوتا ہے تو ہمیں یہ چیز انٹر کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اس بطاقہ کا ایک اور فائدہ ہے، وہ کیا فائدہ ہے؟ اگر مثال کے طور پر میں آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ امام بخاری یا صحیح بخاری کے متعلق کچھ لکھیں، تو آپ یہاں سے بخاری شریف کو تلاش کریں گی، تلاش کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے یہاں سے بتا دینا کہ یہ بخاری کی جو کتاب ہے یہ یہاں سے چھپی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ بتائیں گے۔ اس کے بعد آگے ہے انل کتاب، اس کتاب کے متعلق، اب کتاب کے متعلق مکمل تفسیر موجود ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے، لکھی کس نے ہے، اس کی پہلی جلد میں کیا ہے، دوسری میں کیا ہے، تیسری میں کیا ہے، کتاب کے وصف کیا ہے، کتاب کا منہج و اسلوب کیا ہے، کتاب کا طریقہ کار کیا ہے، کس منہج پر یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ یعنی کتاب کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں وہ یہاں سے ہمیں بطاقت الکتاب سے مل جائیں گی۔ اب پہلا ہوگا بطاقہ، یعنی کتاب کے متعلق، اس کے بعد کتاب کے متعلق جو منہج اسلوب ہے اس کی تفصیل ہے وہ آ جائے گی۔ اس کے بعد ہے ان المؤلف، یعنی جو اس کا صاحب مؤلف ہے جن نے ایک کتاب لکھی ان کے متعلق معلومات۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کے جو ہے وہ اس کے متعلق آپ کو یہاں سے تفصیل مل جائے گی، یہ ساری کہاں پر پیدا ہوئے، ان کا نام کیا تھا، انہوں نے کہاں سے حدیث سنی، ان کے استاد کا نام کیا تھا، وہ ساری چیز یہاں سے آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ مکتبہ شاملہ میں ہم کوئی بھی کتاب کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز آ گئی، پہلے تو آگے کتاب تلاش کس طرح کرنی ہے، دوبارہ دیکھ لیں، مکتبے پر کہیں پر بھی کلک کر لیں، ایسے کر کے آپ کو یہ آ جائے گا آپشن۔ نہیں تو یہ سب سے پہلے یہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گا، سب سے پہلے کتاب والا، اختیار کتاب، اس پہ کلک کریں، آپ کے سامنے کیٹالاگ آ جائے گا۔ کیٹالاگ سے آپ نے جس کیٹالاگ کی کتاب اوپن کرنی ہے ہم اوپن کر لیں گے۔ مثال تو علوم الحدیث ہے، میں اس پہ کلک کرتا ہوں، علوم الحدیث میں ہم آ گئے، علوم الحدیث کی کتابیں یہاں سے آپ کو ساری مل جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ آپ کے سلیبس میں بھی کچھ شامل ہوں گی یہاں سے علوم الحدیث کی کتابیں، تو وہ آپ یہاں سے نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مقدمہ ابن الصلاح ہے، ٹھیک ہے جی، مقدمہ ابن الصلاح یہاں سے اوپن کر لیں، ڈبل کلک کریں گے تو مقدمہ ابن الصلاح بس اوپن ہو گیا۔ اب جو پہلے میں بات بتا رہا تھا، اب یہ دیکھیے یہاں پر مقدمہ ابن الصلاح 2 پڑے ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایک نور الدین عطر کی ہے جو عین تا را کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کو مل جائے گی یہاں سے۔ اس کے بعد ایک اور لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آپ کو یہاں سے مل جائیں گے۔ یہ ابو عمر تقی الدین ان کی کتاب ہے، میں یہاں سے آپ کو اس کو، اور اس پر تحقیق کی ہے وہ ہے یاسین الفحل نے، اس لیے یہ مقدمہ ابن الصلاح تا فحل کے نام سے مشہور ہے، اور یہ تا عطر کے نام سے نور الدین عطر، یہ آپ کو محقق کا نام نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ وہی بات جو ہم نے پہلے کی کہ ہم کس طرح کس مصنف کی ہم نے کتاب لینی ہے۔ کیٹالاگ میں اب تو 2 کتابیں موجود ہیں مقدمہ ابن الصلاح کے نام سے، لیکن ہمیں چاہیے نور الدین عطر کی، تو وہ ہمیں یہاں سے مل جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو مقدمہ ابن الصلاح اوپر بھی ہے، یہ یہاں پر بھی موجود ہے۔ پہلے نمبر پر کس کی ہے؟ نور الدین عطر، بطاقت الکتاب کو اوپن کر لیں، یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ ہے جناب، اس پر تحقیق کی ہے نور الدین عطر رحمہ اللہ نے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 1996 میں ان کی وفات ہوئی ہے، بڑے پائے کے ماشاءاللہ محقق تھے یہ،
तो ये उनने किया हुआ, इस पर हाशिया लिखा हुआ है। किताब के मुतल्लिक मुकदमा इब्न सलाह के मुतल्लिक आपको बताएगा मुकदमा इब्न सलाह है क्या, मौलिफ के मुतल्लिक आपको बताएगा, ठीक है, उस्मान बिन अब्दुर्रहमान आप जो मुसन्निफ है इस किताब के, उनके मुतल्लिक, ठीक है जी। और दूसरा जो मुकदमा इब्न सलाह है जो यासीन अल-फहल ने लिखा हुआ है, उस पर हम क्लिक करते हैं तो ये आपको यहाँ से बता देगा, माहिर यासीन अल-फहल, इस पर उन्होंने तहकीक की है, ठीक है जी। और मौलिफ इसके वही हैं, इसकी किताब आ गई अनवा उलूमुल हदीस है इसकी, और ये छपी कहाँ से, एक जिल्द में, ठीक है। और इसके सन मुसन्निफ का सन वफात है 2002 में। तो ये तरीकाकार था जिसके जरिए आप कैटलॉग से देख सकती हैं कि कौन सी किताब है और किस मुसन्निफ की है, किस मुहक्किक की उसके ऊपर उसके तहकीक की हुई है। ये दो मेन चीज़ें हैं जब भी आपने कोई किताब ओपन करनी है। फिर आपके सिलेबस में किताब शामिल है यहाँ पर शर्फ असहाबुल हदीस खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की, ठीक है। आप उस पर क्लिक कर लें तो इस पर मोहम्मद सईद खत्ती ने तहकीक की हुई है, ये आपके सामने आ रही है, ठीक है जी। तो इमाम खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की ये किताब है, आप किताब को मतलब यहाँ से तफसील दे सकते हैं, और मुअल्लिफ के नज़दीक इमाम यानी खतीब बगदादी रहमहुल्लाह के नज़दीक यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है जी। ये तरीकाकार है जिसके ज़रिए आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये किताब किसकी है, इस पर तहकीक किसने की है, और इसको छापा किसने है, और कितनी जिल्दों में छपा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ तक अगर किसी को समझ नहीं आई तो अभी वो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकती हैं, ताकि इसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ चलेंगे। अगर यहाँ पर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम साथ साथ शुरू कर लेते हैं। अब देखिए, हमने किताब तो तलाश कर ली कि हमें अपनी मर्जी की किताब यहाँ से मिल जाए, ठीक है। दूसरा तरीकाकार क्या है, अगर आपको सिर्फ किताब का लफ्ज याद है, अब आपको पता नहीं वो किस कैटलॉग में आती है, फिर आप कहाँ से तलाश कर सकते हैं। सबसे नीचे यहाँ पर ये खाना एक बना हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक कर लें और कीबोर्ड से आप यहाँ पर कुछ टाइप कर लें। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से बा लिख लेते हैं। अब बा से शुरू होने वाली जितनी भी किताबें हैं वो आपको ये दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है जी। ये बा मैंने लिख दिया है, अब एंटर करते जाएं। अब बा से जितनी किताबें बन रही हैं वो सारी की सारी आपके सामने आ रही हैं, जितनी भी किताबें होंगी आप एंटर करती जाएं बा को लिखकर, उसके बाद वो सारी की सारी किताबें जो बा से बनती हैं आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है जी। अगर आपको लफ्ज़ याद नहीं है, लफ्ज़ कोई और आता है, आप कहती है कि मेरी किताब के अंदर जो मैंने किताब है उसके अंदर लफ्ज़ आता है, मिसाल के तौर पर नून आता है, ठीक है जी, लफ्ज़ नून, अब एंटर कर दें। अब लफ्ज़ नून से जितने नाम शुरू होंगे या जिन नामों के अंदर लफ्ज़ नून आ रहा होगा वो सारी किताबें आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगी। यानी आज हमने देखा किताब को तलाश करने के दो तरीके, एक इख्तियार किताब के जरिए, यानी सबसे दाएं तरफ अगर आपको ऊपर नजर आ रहा है किताब का निशान, इख्तियार किताब, यहाँ से हम किताब को ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका कार क्या है, आप यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके इख्तियार किताब यानी किताब का जो कैटलॉग है उसको ओपन कर सकती हैं, ठीक है जी। और उसके बाद अपनी मर्जी की किताब यहाँ से आप निकाल सकती हैं। अच्छा, दूसरा तरीकाकार क्या था, दूसरा तरीकाकार ये है, अगर आपने किताब तलाश करनी है, आपको नाम का नहीं पता, सिर्फ इतना पता है किताब के नाम में अलिफ बा या जो भी आपको पता है वो आता है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर लिखा नून, नीचे सर्च बार में, तो आप नून पर जाएं, नून पर जाने के बाद एंटर का बटन दबा दें। अब नून से शुरू होने वाली जितनी भी किताबें होंगी या जिनके नाम में नून आ रहा होगा वो सारे की सारी हमें शो करवाना शुरू कर देगा, ठीक है जी। इसके बाद दूसरी अहम चीज हमने आज पढ़ा बताकतुल किताब, यानी किताब का जो बताका है उसके मतलब, यानी किताब की मालूमात। आप किसी भी नाम पर क्लिक करें, यह मुस्नद अब्दुल्ला बिन अल मुबारक है, इस पर क्लिक करें और बताकतुल किताब पर क्लिक कर लें तो अब ये बताएगा किताब का नाम है मुस्नद अल इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रदियल्लाहु ताला अन्हु। फिर उसके बाद आप इसके मुसन्निफ कौन है, आपकी वफात है 181 हिजरी में। उसके बाद इस पर तहकीक किसने की, डॉक्टर सुबही अल बदरी ने, ठीक है जी। ये छपी कहाँ से, मकतबा मुआरिफ रियाज से यानी सऊदी अरेबिया से। पहली तबात कब इसकी हुई थी, 1407 हिजरी में। एक जिल्द में ये किताब मुश्तमिल है। उसके बाद अनिल किताब, किताब का नाम आ गया, किताब पर तहकीक किसने की है, किताब की वजह तालीफ क्या है, किताब के अबवाब कितने हैं, ये सारे के सारे आपको यहाँ से पता चल जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर मौलिफ के बारे में यानी मुसन्निफ के बारे में जानना है तो अनिल मौलिफ पे हम क्लिक करेंगे और इब्ने मुबारक रहमहुल्लाह आपका नाम आ गया, ठीक है जी। उनके मतलब सारी सारी तफसील हमें यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है जी। ये तरीकाकार है। आज हमने तीन चीज़ें सीखी, नंबर एक बताकतुल किताब, नंबर दो इख्तियार किताब, नंबर तीन किताब को तलाश करने का
तरीका, यानी आप अपनी जो भी मतलूबा किताब है उसको यहाँ से आप तलाश कर सकती हैं। ठीक है जी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको आज किस लेक्चर की समझ आ गई होगी। जिनको समझ नहीं आई, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप आराम से मुझसे वो पूछ सकती हैं।